بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ محض زبان کی تسبیح نہیں بلکہ یہ دلوں کو جگانے والا نور ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اگر سچے دل، ادب اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو دل کو روشن کر دیتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے اور انسان کی زندگی میں غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ درود شریف کو عادت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب درود دل کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر یہ صرف ثواب نہیں بنتا بلکہ اندر انقلاب برپا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے شوق میں دیوانہ ہو گیا۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اولیاء کرام سے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات سنے، ان کے روحانی مقام، اللہ والوں کے ساتھ ان کی ملاقاتوں اور باطنی اسرار کو جان کر ان کے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے دعائیں شروع کر دیں، اعمال میں لگ گئے، لیکن ملاقات کی کوئی صورت نہ بنی۔ یہ شوق رفتہ رفتہ دیوانگی میں بدل گیا۔ وہ گھر چھوڑ کر جنگلوں، ویرانوں، پہاڑوں اور صحراؤں اور میدانوں میں نکل گئے۔ دن رات اسی گمان میں گزارنے لگے کہ شاید تنہائی میں کہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائے۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ رب کریم سے مسلسل دعا کرتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگ بھی متاثر ہوئے۔ لوگوں نے بھی دعائیں شروع کر دیں کہ یا اللہ اس دیوانے کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات عطا فرما دے تاکہ اس کے دل کو چین اور روح کو سکون نصیب ہو۔ آخرکار دعائیں رنگ لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی۔ جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے محبت سے پوچھا، تم مجھ سے ملاقات کے اتنے خواہش مند کیوں تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، حضرت میں نے اولیاء کرام سے آپ کے روحانی مقام اور اللہ کے رازوں کے بارے میں سنا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی ان رازوں سے آشنا ہو جاؤں۔ اسی شوق میں میں دیوانہ بن کر جنگلوں اور ویرانوں میں گھومتا پھرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے اللہ کریم سے کس نعمت کی دعا کروں؟ اس شخص نے عاجزی سے کہا، حضرت میں اتنا علم نہیں رکھتا کہ خود کوئی نعمت مانگ سکوں۔ آپ جو میرے لیے بہتر سمجھے وہی اللہ کے خزانوں سے مجھے دلوا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سن کر اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پر رکھ دی، پھر اپنا کرتا مبارک اتار کر اسے پہنا دیا اور فرمایا، جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ۔ بس پگڑی اور کرتا پہننے کی دیر تھی کہ اس کی باطنی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں لیکن کسی کا چہرہ بندر جیسا ہے، کسی کا جانوروں جیسا، کسی کی صورت درندوں کی مانندہ نظر آ رہی ہے۔ وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھی لیکن آج اس کے سامنے کھل گئی ہے۔ تب اس پر ایک اور حقیقت منکشف ہوئی کہ اولیاء کرام کے سینے کتنے کشادہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے باطن کے عیب دیکھنے کے باوجود ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنی محفلوں سے نہیں نکالتے بلکہ ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ یہ شکلیں کیوں بدل جاتی ہیں؟
اس لیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ نافرمانی ہمارے باطن میں جانوروں جیسی خلصتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ ہم سارا زور صورت سنوارنے پر لگا دیتے ہیں، کپڑے، چہرہ، گفتگو، انداز سب کچھ درست رکھنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن باطن کی طرف ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اگر دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں لیکن باطن بگڑا ہوا ہو تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے گھاٹے کا سودا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم خود اپنی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتے کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا، اور جب نیت بنتی ہے تب جا کر درود ابراہیمی کا نور ہمارے اندر اترتا ہے۔ یہ درود ہمارے دل کو روشن کرتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے، جذبوں کو پاک کرتا ہے اور سوچ کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے پیالے کو صاف رکھیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی کھڑکیوں کی حفاظت کریں تاکہ کوئی زہریلی ناپاک چیز ہمارے دل کو سیاہ نہ کر دے۔ اللہ والے سب سے پہلے باطن صاف کرواتے ہیں، اور جب باطن صاف ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور رب کے راز کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ بندہ بنا دے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو اور باطن بھی نور سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں محبت، ادب اور خشوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا اور دوسروں کو پڑھانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔